فیصل صاحب جس طریقے سے یہ حادثہ پیش آیا اس میں اور جس طریقے سے یہ مینج کیا گیا پورا معاملہ، دونوں میں غفلت سامنے آ رہی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایف آئی آر کے حوالے سے بتائیے گا۔ پہلے 322 کی دفعہ تھی، اس میں 316 بھی شامل کر دی گئی ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سر 316 ایڈ کرنے سے آپ کو اس میں پولیس کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی خاص طور پہ وہ سیریسنس کہ یہ کیس اس طرح کا نہ ہو جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ 322 کے کیسز میں آپ کو بھی پتا ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہاؤ دے اینڈ اپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سیکشنز اس وجہ سے اسٹرانگ کی گئی کہ اس کے اندر کوئی بھی لکونہ اس طرح کا ہماری طرف سے نہ رہے۔ اس کے اندر جہاں پہ جو غلطی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو بھی اون کرتا ہے، جہاں پہ کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے جس حد تک ہم جانا چاہتے ہیں بالکل وہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو ایک خاندان ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لیگلی اس طرح کا کوئی لوپ ہول نہ رہے جس میں وہ کل کو وہ یہ کہیں کہ جی یہ سیکشن ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا سیریسلی ڈائریکشن دی تھی آئی صاحب کو کہ اس کے اندر آپ کیس ایسا بنائیں گے کہ اس میں فائدہ نہ ہو سکے کسی۔ اب اس ایف آئی آر میں جو 3 ملزمان ہیں، ایک پروجیکٹ مینیجر ہے، سیفٹی انچارج ہے اور سائٹ انچارج ہے، لیکن جو اس میں باقی اداروں کی غفلت سامنے آ رہی ہے جس میں اوبویسلی پولیس کا بھی ذکر ہوا اور اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ پروب بھی کیا گیا تھا، جو خاص طور پہ تھا غلام مرتضیٰ کی انلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے، ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا کہ جن لوگوں کا نام آ رہا ہے جس میں ایس پی سٹی بلال بھی ہیں، ڈی ایس پی ایس ایچ او زین، ان کے حوالے سے کیا کارروائی ہے اور کیا اب تک انکوائری میں سامنے آیا ہے؟ سر اس کو آپ اگر ڈیوائیڈ کر لیں 2 چیزوں میں، ایک تو وہ واقعہ ہے جسے جان گئی کسی بندے کی، ٹھیک ہے، ایک خاتون کی اور ایک بچی کی جس کی عمر 9-10 ماہ ہے، ایک تو وہ انسیڈنٹ کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ایشو کی مس ہینڈلنگ جو ہوئی جہاں پہ یہ بات کی گئی اس کی طرف سے غلام مرزا کی طرف سے کہ مجھے اس دوران جبکہ میں وکٹم تھا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور وہاں پہ مجھ پہ ٹارچر ہوا، وہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ اس ایسپیکٹ کی حد تک بالکل پولیس کے اوپر بات بھی ہوئی، جہاں غلطی ہوگی مانیں گے بھی، کھلے دل سے مانیں گے، اس کو ٹھیک بھی کریں گے، اس کا مداوع بھی کریں گے، آپ اپنے کمپلیننٹ کو راضی بھی کریں گے اور اپنے محکمے کو سکھائیں گے بھی کہ آئندہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کی چیز نہ ہو، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے کہ کہاں پہ فالٹ تھا۔ اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جو وکٹم ہے، جو اس وقت پریشانی میں ہے اور اسی کو پکڑ کے آپ اسے کو ٹارچر کریں۔ اس وجہ سے جتنی بھی رائٹ نیت ہوگی، جتنی بھی ٹھیک کام کرنے کی کوشش میں انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ مس ہینڈل کیا۔ وہاں پہ ایس ایچ او نے اگر یہ سوچا کہ کیونکہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے اور ریسکیو کے ادارے اور باقی تمام ادارے یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ موقع پہ کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں سے تو کوئی خاتون یا کسی انسان کا گزر مشکل ہے، اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو اس میں اگر ایس ایچ او نے اس میں تیزی کی یا اگر وہ ٹھیک ہے کوشچننگ کے لیے آپ اس سے بالکل بات کرتے، لیکن ہمارے پاس 1000 طریقے ہیں۔ آپ کا فون بولتا ہے کہ آپ کے فون کے اندر لاسٹ گفتگو بہت ساری چیزیں ریکارڈ اس طرح کا بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو تو آپ وہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ سیف سٹی کے کیمرے ہیں، بہت سارے کیمروں کی ریکارڈنگز ہیں، پہلے آپ اس ایویڈنس سے اس بندے کو ویریفائی کرتے، اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر ٹارچر پہ آتے۔ ٹارچر ہوا، غلط ہوا، اس کو ہم اون کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس پہ شرمندہ ہوں، میری ٹیم کے ممبرز تھے، انہوں نے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ اس کیس میں جہاں پہ ایک بندہ آلریڈی اس غم میں ہے کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس وقت مل نہیں رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس وقت یہ مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ محکمے نے ایکشن بھی لیا، اس پہ سخت ایکشن ہوا، ایس ایچ او کے خلاف بھی ایکشن ہوا۔ اس کے فیصل صاحب، علاوہ جیسے جو اس سے پنجاب کی سینئر چیف آفیسرز منسٹر ہیں جن مریم کی نواز پیونیٹیو صاحبہ نے کہا تھا اتھارٹی، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، تو جن پولیس اہلکار اس میں جو ملوث ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، ان کو صرف معطل کیا جائے گا؟ جیسے کل یہ خبر آئی کہ ایس ایچ او صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے، صرف معطل کیا جائے گا یا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اس میں؟ سر اس کے اندر یہ صرف معطلی نہیں ہے، دیکھیں پروسیجرز ہوتے ہیں۔ اگر میں اس وقت بھی اس کو ڈسمس بھی کر سکتا ہوں، میں اس کو ڈسمسل اس کا لکھ دیں کہ جی یہ ابھی ڈسمس ہو گیا، کل وہ ٹریبیونل میں جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو سنا نہیں گیا، میری انکوائری نہیں ہوئی، انکوائری کے بغیر مجھے کیسے ڈسمس کیا، اور ٹریبیونل کہے گا چلیں جی اس کو دوبارہ لگا دیں، پھر آپ کہیں گے کہ بیٹی بھائیوں نے بچا لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ میں پروسیجر فالو کروں گا، میں نے اس لیے کہ جس جگہ پہ اختیار میرا تھا، جہاں پہ ایکشن میں نے لینا تھا وہاں میں نے لے لیا۔ ہم نے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ کیونکہ اس کے اندر اور افسر کا نام بھی آ رہا ہے تو آپ اس کی آئی اے بی جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے پورے پنجاب کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی کرنے کے لیے اس سے ایک انکوائری کرائیں۔ وہ انکوائری کی فائنڈنگز جیسے ہی پبلک ہوتی ہیں اس میں جو ریکمنڈیشن ہوں گی
उसके मुताबिक बिल्कुल सख्त फैसले भी लेकिन लेने पड़े, एज ऑफ लेंगे, नाउ फैसल इसलिए साहब, आपको कि ये इसका पब्लिक सेफ्टी इंटेंशन हमारा पहला कंसर्न है। जहाँ ये गलती है जी मानना चाहिए, मानते हैं उसको, सही, शर्मिंदा है उस पे और उसे ठीक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इंटेंट क्या था कि क्या वाकई उस शख्स पर शक था कि शायद उसने अपनी बीवी को मार दिया, महज इसलिए उसको अरेस्ट किया गया, उस वक्त हिरासत में लिया गया और उस पर तशद्दुद किया गया, या ये वाकई को दबाने के लिए किया गया ताकि बात आगे ना पहुंचे, चीफ मिनिस्टर तक ना पहुंचे, हुकूमत उस पर कोई कार्रवाई ना करे, वाकई को दबाने के लिए किया गया, या क्या इंटेंट क्या सामने आ रहा था इस वक्त? सर इसमें इंटेंट वाजे है, इसके बारे में मैं आपको, देखें, जहां गलती हुई वो भी मान रहा हूं, लेकिन इस चीज के ऊपर मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूं कि आप इमेजिन करें कि 7:30 पे एक खातून से 7:31 के करीब एक खातून के गिरने का वाकया होता है, उसके 1 मिनट के अंदर कॉल होती है 1122 पे, उसके बाद 1122 वाले उधर पहुंचते हैं, फिर 1122 वाले उसके 15-20 मिनट बाद पुलिस को कॉल करते हैं 15 पे। ये कॉल थी 1122 की तरफ से 15 पे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक खातून के गिरने की इतला है और हम वो सर्च कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी है तो लॉ एंड ऑर्डर बन सकता है, पुलिस भी आ जाए। पुलिस भी सही, वहां पहुंची। अब 7:30 के वाक़े से 9 बजे के करीब तक, 9 सवा 9 तक, जब सारे इदारे ये बात कह रहे हैं कि ये शायद ये हुआ ही ना हो, इस कॉन्फिडेंस से जब ये बात की गई और इतनी मिसलीडिंग वहां पे वो बातें थी, उस पे इसको छुपाने के लिए और दबाने के लिए नहीं, यहाँ पे एसएचओ ने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि बिफोर टाइम ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करने की कोशिश की, जो कि गलत हो गई। उसने कहा कि ये ना हो कि इसका कोई और एस्पेक्ट हो, एक खातून जो मिल नहीं रही, एक खातून जिसकी वहां से जिस जगह की निशानदेही की जा रही है, उस जगह से उसके गिरने के बारे में कंसर्न्ड रेलेवेंट इदारे जो अथॉरिटी है और एक्सपर्टीज है जिनकी उस पे, वो ये बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हो सकता है कुछ और ना हादसा हो गया हो उसके साथ और कोई और मिस डूइंग किसी बंदे की ना हो। इसके ऊपर सवाल जरूर कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताइए कि लेकिन ये कहाँ पे इसमें फैसल इंसिडेंट साहब हुआ, ये आप कितने बताइएगा, बजे क्योंकि यहाँ आए थे, ये यहाँ जो से कहाँ निकले? ये जो गुलाम मुर्तजा थे जिनकी वाइफ और जिनकी बच्ची गिर गई उस मैनहोल में, लेकिन साथ में दो खवातीन भी थी वहां पे, ऑब्वियसली वो भी शोर मचा रहे थे कि ये हुआ है। तो चले एसएचओ लेवल की आप बात करें, लेकिन एसपी सिटी भी साथ थे उनके, बिलाल साहब, उनकी उनकी मौजूदगी में वो कह रहे हैं गुलाम मुर्तजा के मुझ पर तशद्दुद हुआ। उस लेवल पे भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि पहले मुकम्मल कर ले इंक्वायरी, सीसीटीवी फुटेज देख ले? क्योंकि गुलाम मुर्तजा ने कल ये भी कहा है कि मुझसे झूठ बोला जा रहा था कि तुम तो नजर ही नहीं आ रहे हो किसी सीसीटीवी फुटेज में। सर ये बिल्कुल उसने, मैं इसको ओन करता हूं कि ये कहा और गलत कहा। उस टाइम इंटेरोगेशन की इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होने के बावजूद अगर एक ट्रेडिशनल और पुराने कन्वेंशनल मेथड के ऊपर सहारा लिया गया तो वो गलत था, और वो सहारा एक विक्टिम के लिए ये काम किया गया, ये उससे ज्यादा बड़ी गलती थी। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि इसमें पहली बात तो ये कि ना इसको छुपाने के लिए पुलिस ही करी थी, इनफैक्ट वो ऐसा इंप्रेशन आ रहा था ना कि शायद इसको ये इंसिडेंट हुआ ही ना हो, तो एसएचओ ने थोड़ा अपनी तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया, जो बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बना, कि उसने कहा कि मैं इससे चेक कर लेता हूँ, कोई और नियत बुरी नहीं थी, गुड फेथ में किया, लेकिन तरीका गलत था, तरीका बहुत गलत था। उस पे अफसुदगी भी है, नदामत भी है, उसको ओन भी करते हैं और उसका इलाज भी करेंगे कि आइंदा भी ना हो, फैसल साहब, इसमें कि इसमें इसमें एक ये एक बात हरगिज सामने आ रही बात है नहीं कि थी। क्या क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट है, या चलें ये तो क्योंकि मीडिया पे हाईलाइट हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे एक पूरा इजलास बुला लिया, या ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी को फेस करना पड़ता है, जब वो साइल बन के जाता है, कंप्लेनेंट बन के जाता है, तो फिर उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है? क्या ये एक ऐसा कल्चर बन गया है पंजाब पुलिस का? इस पर भी बात हो रही है। फिर ये भी कहा जाता है कि जब कोई हुकूमत इतना ज्यादा फ्री हैंड दे दे पुलिस को, तो फिर इस किस्म के वाकयात सामने आते हैं। अब ये पूरे एक माइंडसेट और एक कल्चर की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर पहली बात तो ये है कि फ्री हैंड बिल्कुल नहीं है, वन। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हैं पुलिस पे इस वक्त, जो शायद किसी और महकमे पे इस तरह नहीं है। देखिए, मीडिया है, आप पर होंगे जुडिशरी शायद, है, सीसीडी पे उस लाहौर तरीके के से नहीं है, अंदर उस पर अगर हम मैंने कई स्पेसिफिक, प्रोग्राम किए, लेकिन हम मैं इस सब वक्त के वो ऊपर मौजूद है। नहीं है, लेकिन ठीक है, आप अपने इदारे के हवाले से बता दीजिए। सर अब दूसरी, इसके बाद 2026 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कहा कि आपने हर चीज जो हमने कही, हमने कहा क्राइम कम करेंगे, कर दिया, डाला कल्चर खत्म करेंगे, कर दिया, बहुत सारे काम जो आपके जिम्मे लगाए आपने वो तमाम बहुत अच्छे तरीके से किए। लेकिन ये शिकायत चीफ मिनिस्टर को थी कि थानों में सलूक बेहतर नहीं होता, वो जो टिपिकल एक थाना कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है, उस थाना कल्चर को तोड़ना है। इस पे ऊपर 2026 वो साल है कि जिसमें आपको इसके अंदर चेंज ला के दिखाना है। उसके लिए पूरी इसमें गवर्नमेंट को ब्रीफिंग भी दी गई, सीएम के लिए इसके ऊपर सारा ब्रीफ के हाउ टू डू इट। अब ये सारे काम हमने कर लिए, अब हम पे क्राइम का प्रेशर कम है, अब हमारी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई।
جہاں خرابی ہے اور جسے عام انسان کا ڈیلی واسطہ پڑتا ہے، یہاں پہ لوگوں کی بات عزت سے سننی چاہیے، یہاں پہ لوگوں کو ریلیف کا ایک پتہ لگے کہ میں تھانے گیا ہوں، میں شہری ہوں، میرا حق ہے کہ میرے ساتھ میری بات میرٹ پہ سنی جائے، اور جو میرا جائز اگر مسئلہ ہے تو وہ عزت سے حل ہو۔ اس پریڈکٹیبلٹی کو لانے کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو 2026 کے اندر، اور اس کے اوپر کام آلریڈی شروع ہے، یہ ہم کوشش اس پہ پہلے سے کر رہے تھے۔ جی 2026 کو ہم نے یہی ویژن 2026 ہے کہ تھانوں کی خرابیوں کو چینج کر کے، تھانے کے کلچر کو چینج کر کے، اور یہ صحیح. ایک واقعہ جو اس طرح کا ہے نا، یہ بہت بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اور امید ویزیبل کرتے ہیں کہ ڈفرنس ایسا ہی ہو. انشاءاللہ اچھا، پولیس میں آپ کو تھانہ کلچر میں لا کے دکھائیں گے۔ غلام مرتضیٰ صاحب سے ہماری ٹیم کا بھی رابطہ ہوا. انہوں نے 2-3 چیزوں پہ اور شکایت کی ہے، اور وہ بھی پولیس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او نے مجھے خبردار کیا کہ تم نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، میری مرضی اور اجازت کے بغیر پوسٹ مارٹم کیا گیا میری جو وائف تھی ان کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا ایف آئی آر میری مدعیت میں ہو، لیکن پولیس نے زور زبردستی جو ہے وہ میرے فادر ان لا، یعنی کہ جس لڑکی کی جو جہاں بحق ہوئی ان کی والد کی مدعیت میں کیا گیا. کیا یہ باتیں درست ہیں؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کرمنل کیس رجسٹر کر رہے ہیں تو پوسٹ مارٹم اس کی ایک بڑی سب سے پہلے پری ریکوزٹ ہے نا. کل کو اگر کیس کورٹ میں فائٹ کرنا ہے اور کل کو سزا بھی دلوانی ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے پورا، تو پوسٹ مارٹم کے بغیر تو آپ کا کیس کھڑا نہیں ہوگا. وہ تو ایک مجبوری تھی لیگل اس طرح کی کہ جس کے اوپر تو کام کرنا ہے. ایک دوسری بات، جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، اس ملک کا ہر شہری سمجھتا ہے کہ یہ کسی شہری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو میں بھی غلط کہوں گا، آپ بھی غلط کہنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے. اگر اس کو بائی فورس یہ کہا گیا کہ میڈیا سے بات نہیں کرنی، تو میڈیا سے بات کرنا میرا، آپ کا، کسی بھی شہری کا پورا حق ہے. اگر اس کی کوئی شکایت ہے اور وہ سمجھتا ہے کسی فورم سے نہیں ایڈریس ہو رہی، تو وہ اس کا رائٹ ہے، وہ جتنی مرضی گفتگو کرے، اس کو کرنی چاہیے. اور یہ اچھا ہوا ہے. میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ غلام مرتضیٰ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. میں غلام مرتضیٰ کا، جب مجھے پتا لگا کہ وہ تھانے میں ہے، اور جس وقت میں ڈیڈ باڈی وہاں پہ مجھے پتا لگا کہ مل گئی ہے، میں نے پہلے ڈیڈ باڈی والی جگہ پہ گیا، وہاں سے سینئر آفیسرز کو نوٹیفائی کیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے. یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے، یہ فیک نہیں ہے. اٹ از این ایکسیڈنٹ، دس ہیپنڈ. سیف سٹی کے ایم ڈی نے بتایا کہ اتنے بجے یہ کال، یہ کیمرے، یہ ساری چیزیں ہیں. جی وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کے بعد میں سیدھا پہلے میڈیا کو بریف کرنے سے پہلے تھانے گیا، تھانے میں جا کے اس سے ملا. وہ یہ بات اس نے شور کوٹ میں بھی بتائی ہے کہ پھر ڈی آئی جی آیا اور اس نے آ کے مجھ سے بات کی، اور ایس ایچ او کو اس نے تھانے میں سرزنش جی بھی کی جی اور ڈانٹا بھی کہ تم نے یہ کیا کیا. میں نے اس کو، دیکھیں وہ میرے ملک کا شہری ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، اسے گلے لگا کے اس کی بات پوری سن کے میں نے اسے کہا کہ یہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کو کنسول کرنے کے بعد، اس کی فیملی کا پتہ کرنے کے بعد، اس کی فیملی کو عزت سے گاڑی بھیج کے منگوا کے، ٹھیک ہے. اس کے فیصل صاحب، بعد میں امید گیا ہوں کرتے ہیں کہ میڈیا کو اس بتایا. واقعے میں، اس کیس میں مکمل انصاف ملے غلام مرتضیٰ اور ان کی فیملی کو. بہت بہت شکریہ.